السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ القصص کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ یہ ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا سین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ یہ ابتدا ہے سورہ قصص کی، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ اس سورہ میں اور اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حال بیان کیا جائے گا، اور اس سورہ میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہ واقعات بیان ہوئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے حالات، جب تک کہ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو جاتی ہے، اس وقت تک کے حالات بڑی تفصیل سے آئے ہیں۔ یہ واقعات کے کچھ حصے پہلے کی صورتوں میں بھی آ چکے ہیں، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت ان حصوں کو نازل کیا، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام واقعات کو یکجا کر دیا ہے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو دیکھنا، سننا اور سمجھنا ہے تو یہ صورت مکمل ہے۔ اور پھر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں واقعات جو ایمان لائیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایمان ہی نہ لائیں ان کے لیے کوئی واقعہ، کوئی نصیحت کارگر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 64 تک تمام واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اختصار کے پیش نظر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر دوسری آیات جو ہیں ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 70 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں اس وقت، سماعت فرمائیے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمانبرداری اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بعض بڑی اہم باتیں، غور طلب باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ دنیا کے تمام لوگ جنہوں نے انکار کیا رسولوں کا، انکار کیا کتابوں کا، انکار کیا اللہ کے وجود کا، اور پھر برے برے کام کیے، شرک کیے، گناہ کیے، یہ سب جب اللہ کے حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ان سے پوچھے گا کہ ہم نے رسول تمہارے پاس بھیجے تھے پیغام کے ساتھ، اپنی تمام نصیحتوں کے ساتھ، ہدایتوں کے ساتھ، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ اور ظاہر ہے کہ ایسے منکرین اس وقت کیا جواب دے سکیں گے؟
کیوں کہ وہ دیکھیں گے کہ جو کچھ رسول کہتے تھے وہ بالکل سچ تھا، کہ ایک دن سب کو جمع ہونا ہے اللہ کے اور جواب دینا ہے، تو اب ان کے پاس کہنے سننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. وہ شرمندہ ہوں گے، آپس میں ہی مشورہ کریں گے اب کیا جواب دی جائے. تو ایسے موقع پر بہتر نتیجے کی وہی توقع کر سکتا ہے جو ایمان لے آیا تھا بعد میں اور پھر اس نے عمل بھی نیک کیے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے. تو اس بات کا بھی جواب اس وقت دے دیا جائے گا جو یہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ ان کو ہی کیوں رسول بنا کے بھیجا گیا، یہ تو معمولی سے انسان ہے ہمارے درمیان میں، کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں رسول بنا کے بھیجا گیا، کسی بادشاہ کو، کسی شیخ کو، کسی سردار کو. تو اس کا جواب بھی ان کو وہاں مل جائے گا، اور جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے آفس میں سے، اس مخلوق میں سے جو چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے کہ اس کا کام آگے بڑھائے، اس کے میسج کو لوگوں تک پہنچائے. یہ کام اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی پوچھ کے نہیں کرتا. اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ شروع ہی سے جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور وہ سب کچھ ان کے سامنے وہ ظاہر کر دے گا، ان کو دکھا دے گا. اور پھر وہی سچی اور حق بات اللہ تعالیٰ نے پھر دہرائی ہے، اور اس وقت بھی دہرائے گا کہ وہ ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حمد اسی کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ہم زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ اسی کی تعریف کریں، اسی کی ثنا کریں، اسی کی حمد کریں، اسی کی عبادت کریں، اور آخرت میں بھی ہمیں یہی کچھ کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہم اسی کے سامنے پلٹ کے جائیں گے، اسی کے پاس پلٹ کے جائیں گے. اور اس وقت تو چونکہ ہمارے سامنے سب کچھ کھل جائے گا، ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، تو اس وقت تو ہم مجبوراً اس بات کو تسلیم کریں گے. لیکن کیوں نہ اس بات کو اسی وقت مان لیا جائے جب ہمارے سامنے کچھ ظاہر نہیں ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے. لیکن ہدایت کے لیے اللہ کا پیغام موجود ہے، رسول آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی واضح تعلیمات موجود ہیں. تو اس پر یقین رکھتے ہوئے ہم کیوں نہ ابھی سے اس کی حمد و ثنا کریں، اسی کی عبادت کریں، کسی کو شریک نہ کریں. اور یہی اس کتاب کو بھیجنے والے کا مقصد ہے، مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.